السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک ولم توحد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وحمومنا. ایمانیات کا ہمارا یہ 25واں لیکچر اور نماز کے بارے میں ہم جو ہے نا اس کو پڑھ رہے ہیں. دیکھیے، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کی وہ جو نماز قبول نہیں ہوتی تو پھر وہ ایک زیادہ اس کو دکھ. ایک تو اس نے پڑھا ہی نہیں نا، کام ہی نہیں نا کیا، اب امتحان میں اپیئر ہی نہیں ہوا. ایک بندے نے محنت کی ہے، امتحان میں اپیئر ہو گیا ہے، اپیئر ہونے کے بعد وہ فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو محنت اس نے کی ہے وہ رائے گاہ چلی جاتی ہے تو اس کو اس کا زیادہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نماز جو ہے اس کے اندر دوام بھی ہونا چاہیے، اطمینان بھی ہونا چاہیے، صبر بھی ہونا چاہیے، اور اس کی ہر ایک ادا کے اندر خوبصورتی بھی ہونی چاہیے. جب نماز پڑھی جاتی ہے رفیع الیدین کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، وہاں سے لے کر جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہیں، وہاں تک ہر ایک چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت ادا سکھائی ہے. تو اس کو پراپر طریقے سے سیکھنا چاہیے. اور جو لوگ نماز کو اس طرح نماز نہیں پڑھتے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، تو شاید یہ بددعا دیتی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین ہم عن صلاتہم ساہون، غفلت برتتے ہیں، نماز اس طرح نہیں پڑھتے جیسے پڑھنے کا حق ہے، دوام نہیں ہوتا، وہ ادائیں نہیں ہوتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے سیکھیں، اپنے صحابہ کو وہ سکھائیں، اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک وہ اس کو پہنچایا، ٹھیک ہے. اور منافق کی جو نماز ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، ٹھیک ہے نا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں وہ نہ ادھر ہوتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ان کو دکھانا بھی تو ہے نا کہ ہم نمازی ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر نماز مسجد میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ ایک پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں انت مسلم، انت مسلم، کیا تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے. اب اس نے نماز نہیں پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال داغ دیا کیا کہ تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں الحمدللہ، لیکن میں گھر سے نماز پڑھ آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اگر گھر سے نماز پڑھ آیا تھا تو یہاں پہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا تو یہ تیری نفلی عبادت ہوتی، اللہ تمہیں اس کا بھی زیادہ اجر دیتے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہوتے ہیں نا لا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذالک، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں نا فٹافٹ نماز پڑھی اور پھر اللہ کو ذکر نہیں کرتے، یہ اللہ کو بھی پھر یاد نہیں کرتے. پتہ ہے نماز کے بعد کے پورے اذکار ہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کلمات ہیں، آیت الکرسی ہے،
سورہ احد ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، صبح اور شام کی نماز میں 3 دفعہ ہیں، باقی نمازوں میں 1 دفعہ ہے، اور آپ کا 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. یہ اس کے علاوہ بھی بہت سے اذکار ہیں نماز کے بعد، یہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہو جائے گا. تو یہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ جو ٹھونگے مارتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھونگے مارتا ہے. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یہ منافق کی نماز اس کو جہنم کی اس احاطے میں لے کے جائے گی جہاں پہ کافر، مشرک، یہود و نصارہ اوپر ہوں گے، یہ اسے بھی نیچے ہوگا، یہ اسے بھی نیچے ہوگا، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. الذین یتبعون الشہوات، وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے، ٹھیک ہے نا. وَأَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے، اور نماز کو ضائع کر دیا. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ٹھیک ہے نا. اب ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم نے پھر جو وارث بناتے گئے، جو خلیفہ بناتے گئے، تو پھر یہاں تک پہنچ گئے کہ ایسے نا خلف انسان، ٹھیک ہے نا، ایسے بدتمیز انسان وہ مسلط ہو گئے کہ انہوں نے نماز کو جو ہے نا وہ ضائع کر دیا. ویسے تو مومن کی کیا نشانی ہوتی تھی؟ ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کا وارث بنائے، نماز قائم کرنے اللہ کی زمین کے اوپر. لیکن what they did، ٹھیک ہے نا، فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، نہ خود پڑھی، نہ پڑھائی، نہ اس کا جو ہے نا ایک جو اصول ہے، ضابطہ ہے، اور اس کے قوانین ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ رائج کیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو مدینہ المنورہ کا گورنر ہوا کرتا تھا نا، وہ مسجد نبوی میں خود نماز اور جمعہ پڑھایا کرتے تھے. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مدینہ میں ہر جگہ پہ جو گورنر بن کے جاتے تو جمعے کی نماز بھی انہیں خود پڑھانی، اور نماز بھی خود پڑھانی. اور کرائٹیریا کیا ہوتا تھا؟ کرائٹیریا یہ ہوتا تھا سب سے زیادہ جس کے پاس دینی علم ہے، قرآنک علم ہے، قرآن زیادہ یاد کیا ہوا ہے، قرآن کی تفسیر کے اوپر اور قرآنی آیات کے اوپر جس کو زیادہ کمال ہے، اس کو خلیفہ بنایا جاتا تھا، اس کو خلیفہ بنایا جاتا. تو ہمارے یہاں پہ تو لائک وائز وزراء جو بنتے ہیں ان کو تو سورہ اخلاص نہیں آتی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو بات میں آپ سے ایکچولی کہنا چاہ رہا تھا کہ صرف نماز میں قائم ہی نہیں کرنی، نماز میں پابندی ہی نہیں کرنی، نماز کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے. اگر اس طرح نماز پڑھی جائے تو پھر یقیناً اس نماز کا آپ کی شخصیت کے اوپر بہت 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 گہرا امپیکٹ پڑے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یہ بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ذکر ہے تمہیں فحاشی سے، عریانیت سے، اور تمہیں برائی سے، منکرات سے یہ دور لے جائے گا، یہ دور لے جائے گا. مجھے وہ حدیث کی یاد آ رہی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ربیع بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نا بڑا پیار کرتے تھے، بڑی خدمت کیا کرتے تھے، پانی لا کے دیا کرتے تھے، وضو کا پانی لا کے دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوش تھے تو پوچھ لیا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا چاہتے ہو، کچھ مانگو مجھ سے. تو ہماری جیسا بندہ ہوتا کوئی دنیا ہی مانگتا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے نا ایک چیز چاہیے آپ سے. کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے جنت میں نا آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میں آپ کا پڑوسی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل سکتا ہے، بالکل مل سکتا ہے، کثرت سجود کے ساتھ تو میری مدد کرو. کثرت سجود سمجھتے ہیں نا؟ کثرت سجود نماز میں سجدہ ہوتا ہے، اور وہ تہجد کی نماز جب نوافل ادا کیے جاتے ہیں، لمبا سجدہ کیا. ویسے لمبے سجدے کی اجازت نہیں دی کیونکہ وہاں پہ کوئی تھکے بھی لوگ ہوتے ہیں، کوئی بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں،
کوئی انہوں نے کوئی آگے بھی جانا ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی کوئی پرابلمز بھی ہوتی ہیں، تو پھر جو آخری نماز ہوتی ہے نا تہجد کی نماز میں، وہاں پہ ایک ایک گھنٹہ بھی سجدے میں پڑے رہو نا، تو پھر تمہارا ایک ربط ہے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہمارے اندر یہ وش ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں ساتھ مانگیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ، ہاں تھوڑی سی میری آیت میں یہ میں دوبارہ اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ٹھیک ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ یہ بالکل صحیح آیت اسی طرح ہے۔ تو ایک وہ صحابہ آئے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہاں پہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب چاہیں آپ کے ساتھ آپ سے ملاقات کر لیں، آپ کا دیدار کر لیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں، تو آپ تو جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، تو ہم تو بہت نیچے ہوں گے، تو ہماری ملاقات آپ کے ساتھ کیسے ہوگی؟ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ان آیات کے ساتھ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر اپنے دینی، معاشرتی، سیاسی، دنیاوی، گھریلو، کاروباری، ہر ایک پیرامیٹر میں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوگا، اور یہ آپس میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، سچے کھارے لوگ، ٹھیک ہے نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہیدوں میں سے اور نیکوکاروں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، کتنا خوبصورت یہ رفاقت ہوگی، کتنا خوبصورت یہ ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں انہی میں سے کرتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔